مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے، درود پاک کا صدقہ درود والے کا نور عطا فرمائے، درود والے کے در سے ہمیں رحمت اور برکت اور عزتوں کی اور ایمان کی خیرات لے لے والا بنائے۔ اور اس دورہ قرآن سے ہمارے کچھ مقاصد ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دورہ قرآن صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سنا کے چلے جائیں، بلکہ ہماری حصول سودا لینے پہ، ہم لینے کے آئے ہیں، ہم صرف سننے نہیں آئے، کچھ لینے آئے ہوئے ہیں۔ اور لینا کیا ہے؟ ہم نے رحمان کی معرفت لینی ہے، رسول کی عظمت کو سمجھنا ہے، قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، زندگی کی سمت کا تعین کرنا ہے کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے، دائیں ہاتھ والوں میں کہ بائیں ہاتھ والوں میں۔ اور استاد اور مرشد کی ہمیں محبت اور اطاعت اور ضرورت کی سمجھ آتی ہے، اور ہمیں آخرت کی چاہت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم اپنا اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نیتیں دل میں رکھنے والا بنائے اور یہ مقاصد حاصل کرنے والا بنائے۔ تو آج آغاز ہوتا ہے الحمدللہ 11ویں سپارے کا، اور سورت جو جس میں ہم ہیں وہ ہے سورت توبہ۔ تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم۔ یہ نوٹ کریں، وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آیت 94 سورۃ توبہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، اے مسلمانوں۔ اب آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ جو اللہ رب العزت یہاں پر اللہ اور رسول ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، رحیم ہیں، رؤوف و رحیم ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شانیں ہیں نا، جو بھی عظمتیں ہیں، وہ چل رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی، بلکہ وہ بڑھتی ہی رہیں گی، کیونکہ اللہ اپنے محبوب پر مسلسل درود بھیج رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ اور عظمت جو ہے نا، ہر گھڑی ہر لمحہ بلند ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کیا بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، مسلمانوں وہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے نا، عذر خواہی کریں گے، یعنی جو شامل نہیں ہوئے تھے غزوہ میں، جو اس میں منافق بھی تھے اور اس میں کچھ مومن بھی تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ تو عذر خواہی کرتا ہے، وہ تو آ کے معذرت کرتے ہیں۔ اے حبیب، تو اللہ دیکھیں اپنے محبوب کو کیا سمجھا رہا ہے، اے حبیب، کل کا مطلب ہوتا ہے اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا تھا، یعنی حالات تو اچھے تھے، یعنی کہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کیا تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اب آئندہ تمہارا عمل، یعنی اب جو پہلے ہو چکا، اب تمہارا آئندہ جو عمل ہوگا، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب تمہارا عمل جو بھی تم کرو گے دنیا میں، اللہ دیکھے گا اور اللہ کا رسول دیکھے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، صرف اللہ دیکھے گا، صرف اللہ دیکھے گا، ہم یہ کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہاں سے دیکھو کتنا گہرا نقطہ نکل رہا ہے کہ صرف اللہ نہیں دیکھتا، رسول بھی دیکھتا ہے ہمارے اعمال۔ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی وہ سمیع بصیر تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے عقیدہ گڑ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو یموت، وہ تو وفات پا چکے ہیں، وہ تو گون ہے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ جبکہ آیات
دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ ویلڈ آیتیں ہیں، یہ آیتیں تو نہیں گئی دنیا سے نا، نہ آیتیں گئی ہیں، نہ نبی کا نور گیا ہے، نہ نبی کی رحمت گئی ہے، نہ نبی کی برکتیں گئی ہیں، کچھ بھی نہیں گیا۔ تو نبی کے جو احکامات ہیں وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ آپ کو پتا آج بھی آپ روزہ رسول پہ جاؤ نا تو اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اپنی آواز کو نیچا رکھو، تو آج بھی نیچا رکھو، جس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں اس وقت صحابہ آتے تھے نا، جس طرح کا حکم ان کے لیے تھا نا، عاجزی با ادب، عاجزی، زاری، خاموشی کے ساتھ حاضری کرو، آج بھی وہی حکم اسی طرح لاگو ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے بولو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے دیکھیں نا یہ اصول جو ہے ہر جگہ لاگو ہوتا ہے کہ آج بھی دیکھیں جب ہم میلاد کی محفل میں آتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صحبت مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں، نگاہ مصطفیٰ میں آ کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس لیے محفلوں میں جب آیا کریں پہلے تو سنت اور شریعت کی پابندی کے ساتھ آیا کریں، جو سنت کا حکم ہے اس طرح کا لباس ہو، جس طرح کا شریعت کا حکم ہے اس طرح کا میں نے پہننا ہو، جس طرح طریقت رسول ہے، خاموشی سے، ادب سے، میں زاری سے، فقیری سے، عاجزی سے آ کے بیٹھوں اور با ادب میں پڑھوں، اپنا حال سناؤں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو شعور ہی نہیں رکھتے، ہم تو سمجھتے ہیں میلاد ہم نے ایک میلہ بنایا، ہم میلاد کو ایک میلہ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ایک ملاقات کا ہمارا ملاقات کا ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے، بس میلاد یہ ہے۔ حالانکہ میلاد اصل میں کیا ہوتی ہے؟ ملاقات مصطفیٰ ہوتی ہے، پتہ ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کا میل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں، ہاں نہ ہمیں شعور ہے، نہ ہمیں کہتے ہیں نا کوئی ادراک ہوتا ہے، بس ایسے ہی نعتیں پڑھ کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں میلاد کا کہتے ہیں نا ادب اور میلاد کا مرتبہ اور شان معلوم ہو جائے نا، میں کہتی ہوں ہم ڈرتے ڈرتے اسی طرح آئیں جس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ اکرام ڈرتے ڈرتے، لرزتے لرزتے، بادب فقیری کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں نا ہم، کیونکہ قرآن سے غافل ہیں، ہم جاہل لوگ ہیں، اس لیے مان کے جاہل ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا بے خبری میں آئے اور بے خبری میں۔ تو یہ قرآن اس لیے ہے کہ میں ایسے پوائنٹس پہ آپ کو روکتی ہوں جہاں سے آپ کو شعور ملے، جہاں سے آپ کو عقیدہ کی اصلاح ملے، جہاں سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا، اور اب تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ اس لیے اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا ہر تھرسڈے اور منڈے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ہمارے چہروں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے چہروں کے ساتھ اور پتے کے ساتھ، یہ فلانے ڈریس سے فلانے چہرے والی فلانے امتی نے آپ کے فلانے ڈریس سے یہ آپ کے لیے درود بھیجا ہے آپ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، آج بھی۔ یہ پیچھے سورہ نساء میں گزر چکی ہے، شاید آپ کو نہ یاد ہو، لیکن اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ہمارے اعمالوں میں سیاہیاں ہیں، چغلیاں ہیں، گناہ ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں آج بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات اور ممات دونوں ہمارے لیے باعث برکت ہیں، دونوں ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو سب کچھ آگاہ فرما دیتا ہے۔ دیکھیں جب وہ آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب انتظار کرو، اب وہ تمہارے پاس، اللہ اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ وہ آ کے آپ کے پاس معذرت کریں گے، جو ہم جہاد میں نہیں گئے غزوہ تبوک میں، اب وہ آ کے قسمیں بھی اٹھائیں گے۔ اب جو منافق تھے اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان کی طرف التفات ہی نہ کریں۔ یہ تو منافق ہے نا، یہ تو ہر وقت جب کوئی جہاد کا وقت آتا ہے، جنگ کا وقت آتا ہے تو انہیں اپنے کام یاد آئے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کا تو کیا مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا تو ٹھکانہ ہے ہی جہنم، ٹھیک ہے نا، تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو ان کا وتیرہ ہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا سمجھا رہا ہے آیت 96 میں
یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کا غصہ ہے۔ کس لیے غصہ ہے اللہ کا؟ کہ جو نبی کا ساتھ چھوڑے نا، جو نبی کی اطاعت نہ کرے، جو نبی کی ذات پر قربان ہونے سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ کہتا ہے یہ قوم فاسقین ہے، مجھے ان کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج یہ نوٹ کر لیں، یہ آیتیں میں کہتی ہوں یہ زندگی میں نوٹ کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے عملوں کی نہیں، جو میرے محبوب کے ساتھ نہیں دے گا نا، وہ میری نظر میں فاسقین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے دل کے سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا نا۔ یہ بدو ہوتے تھے نا، یہ دور دراز سے آتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو پھر جب یہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو بعض اوقات بڑی بے ادبی سے اور گستاخی سے بات کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو جتنا بے ادب ہوتا ہے نا، سمجھ لیں وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہے، وہ اتنا ہی بڑا جاہل ہے۔ تو یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ کسی بڑے کے پاس آ کے آپ منہ کھولو اور زبان درازی کرو، یہ آپ کی جہالت کا پتہ دیتی ہے اصل میں۔ کیونکہ علم والا جو ہوتا ہے نا وہ عاجزی والا ہوتا ہے اور وہ ادب والا ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافق آتے ہیں اور وہ دل کے سخت ہوتے ہیں اور وہ جاہل ہوتے ہیں اور انہیں احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے یا اس طرح سے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تاوان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے اوپر کوئی جیسے کوئی جرم، جیسے انہیں کوئی دیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ تاوان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے دیکھیں آیت 99 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ سارے دیہاتی بدو ایک طرح کے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تڑپنے والے بھی ہوتے ہیں، جو عاجزی والے بھی ہوتے ہیں۔ تو من الاعرابی من یؤمن باللہ، اللہ کہتا ہے انہی میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ یہ آیت دیکھیں، یہ آیت ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے جو تھے، ہے تو وہ مومن تھے، لیکن کیا اگر وہ نئی بھی جنگ میں شامل ہوئے، اب وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ تھے جو بہانے بنانے کے لیے آتے تھے، اور ایک یہ تھے جو بیچارے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے تھے، تڑپنے والے تھے، لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے کسی وجہ سے۔ اس وقت ان کے اوپر کوئی اور محبت غالب آ گئی، جیسے ایک صحابی کا باغ تھا ان کھجوروں کا، تو ان کی کھجوریں اس وقت بالکل پکی ہوئی تھی، تیار تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت جہاد پہ چلا گیا تو مجھے تو ہفتے مہینے لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی کھجوروں کو دیکھ کر پیچھے رہ گئے اور یہ کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، اس وقت تو پھل کاٹنے کا وقت ہے۔ تو لیکن پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ میں نے دنیا کی خاطر میں نے آخرت کا مال چھوڑ دیا۔ تو پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے معذرت کی، آ کے روئے، آ کے زاری کی کہ یا رسول اللہ اب ہمارا جو کچھ بھی ہے نا، باغ تھا جو بھی تھا وہ آپ لے لیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو پھر انہوں نے آ کے اپنا سارا مال و متاع رسول اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نفع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا نا، تو سب آپ لے لینا، ہمیں اللہ سے آپ معافی دلا دیں کہ ہم نے آپ کی حکم عدولی کی ہے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ انہوں نے سارا تمہارے قدموں میں رکھ دیا، اس کا مطلب ہے یہ دل سے توبہ کر رہے ہیں، یہ بہانے بازیاں نہیں کر رہے، یہ زاری کر رہے ہیں۔ یہی تو فرق ہوتا ہے، دیکھیں نا، جو مومن ہوتا ہے وہ زاری کرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ مکاری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مومن تھے بیچارے، اس وقت تو آ گئے کسی کہتے ہیں نا محبت کے، تو بعد میں پچھتائے اور روئے، سارا مال لا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے ان کو واپس کر دیے اور ایک حصہ اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا۔ اور آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ معافی اگر ملی بھی تو در مصطفیٰ سے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہی تھی، ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان رکھنے والے وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا، جو یہ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ خرچ کر رہے ہیں کہاں پہ، اللہ کے راستے میں۔ قربات عند اللہ، انہیں قربت کیا چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے نا، اللہ کی رضا چاہیے، لیکن ملے گی کیسے، وصلوات الرسول،
یہ نقطہ نوٹ کریں، جب تک رسول کی دعا نہ ہوگی نا، جب تک رسول کی طرف سے سفارش نہ ہوگی، جب تک رسول کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں التجا نہ ہوگی، تب تک ان کا جو دیا ہوا صدقہ خیرات ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہم کہتے ہیں، ہم اہل سنت والوں کا یہ عقیدہ ہے اس آیات کے، ان آیات کے تحت۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ آیتیں نوٹ کریں، یہ آپ کے ایمان کی اور عقیدے کی محافظ آیتیں ہیں کہ اسے اللہ کے حضور تقرب چاہیے لیکن رسول کی دعاؤں کے ذریعے سے ملے گا۔ الا انہا قربات لہم، اللہ کہتا ہے سن لو بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے۔ کیا باعث قرب الہی ہے؟ صلوات الرسول، یہ رسول کی دعا جو ہے نا وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا وسیلہ ہے، اور وہ ملے گا کیا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، یہ دیکھیں اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ آئے کہاں ہوئے ہیں، یہ تو دیکھو نا، آئے ہی وہ بارگاہ رحمت للعالمین میں ہوئے، جو خود رحمت للعالمین ہے، ان کی بارگاہ میں جب آ کے بیٹھ کے آپ التجا کرو گے، توبہ کرو گے۔ اس لیے دیکھیں نا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ باتیں، جب ہم ذکر کرتے ہیں پہلے درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان آیات کے تحت کہ ہم درود پاک پڑھ کے ہم بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر معافی مانگیں گے، تو جیسے ان صحابہ کو معافی ملی تھی اللہ ہمیں بھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، آگے وعدہ تو دیکھیں نا اللہ کا، سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لوں گا، اور پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، غفور الرحیم، میں کسی کے صدقے ہوں، کسی کی کہتے ہیں نا کسی کے در کے صدقے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 100 میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا، رسول کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ والسابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں پہلے ہیں، مہاجرین ہیں، والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین اور ان کے مددگار انصار، اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں کس میں؟ ایمان میں، یعنی جو رسول کے پیروکار ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ آگے آگے ہوں گے، یہ درجہ ایمان، یہ درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی والے ہیں۔ جو رسول کا پیروکار ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بھی آپ کے عقیدے سے، ہمارے عقیدے سے ریلیٹ آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کا پیروکار ہے نا، والذین تبعوہم بإحسان، درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ آپ نے سنا ہوگا، میں دعاؤں میں کہتی ہوں نا یا اللہ ہمیں پہنچا دے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تک پہنچا دے، تو میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوتی ہوں؟ یا اللہ ہمیں پیروی مصطفیٰ والا بنا، کیونکہ جو پیروی مصطفیٰ کرے گا نا پھر انہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ یہ دیکھیں نا کتنے گہرے پوائنٹ آ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں نا۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یعنی جنت تو ملے گی در مصطفیٰ کا صدقہ، اور جنت کی فکر کیوں کرے؟ ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم جو اہل سنت والے، ہم جنت کی فکر نہیں کرتے، ہم دامن رحمت مصطفیٰ کی فکر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنت تو ملے گی صدقہ مصطفیٰ کا، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی صدقہ مصطفیٰ کا، یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے، ذالک الفوز العظیم، اللہ کہتا ہے یہ زبردست عظیم کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیتیں جو آ رہی ہیں 102 100 آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ کن کے بارے میں آ رہی ہیں؟ اللہ یہاں پر اللہ منافقین کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان منافقوں نے کیا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک بنائی تھی مسجد درار اس کا نام ہے، انہوں نے بنائی تھی مسجد قباء کے پاس، انہوں نے بنائی تھی منافقوں نے مسجد مقابلے کے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ منافق ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ کو ایسی مسجد بھی قبول نہیں ہے جو بد نیتی سے بنائی جائے، اور کہاں اللہ وہ مال قبول کرے گا جو من پاک اور نیت صاف سے نہیں کیے گئے، وہ مال بھی قبول نہیں ہوتے۔
اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 102 میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بتا رہا ہے جو پہلے بات گزری ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ وہی تھے نا صحابی جو تھے مومن لیکن جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو وہ آ کے پہلے انہوں نے صدقہ خیرات دیا، توبہ کی، پھر انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا، پھر انہوں نے کچھ نیک عمل کیے۔ دیکھیں اللہ کو اعتراف پسند ہے۔ اللہ ہمیں یہ صحابہ کا دیکھ کے نا منظر، اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ گناہ تم کرو لیکن اکڑنا نہیں ہے تم نے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اکڑنا ہے، نہ تکبر کرنا ہے، نہ مکر کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے التجا کرو، زاری کرو، میرے محبوب کے نام پہ صدقہ خیرات دو، تو اس کا وسیلہ لے کے معافی مانگو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے کچھ نیک عمل کیے اور دوسرے برے کاموں کو غلطی سے ملا جلا دیا۔ قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہ وہی ہے کہ یہاں پر وہی واقعہ لکھا ہوا تھا تفسیر میں کہ بھئی وہ جو نہیں شامل ہوئے تھے نا جنگ میں، انہوں نے اپنے آپ کو پھر مسجد نبوی میں وہاں پر جو پلر بنے ہوئے نا ستون، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں معافی نہیں ملتی، اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات انہیں دیکھ رہے تھے، اور اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سوچے 50 دن۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آتے دیکھتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں کھول سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ تو جب انہوں نے صدقہ خیرات دیا، ترلے زاری کیا، تو اللہ کو پھر ترس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لیجئے، تو تطہرہم، آپ ان کو پاک کر دیجئے۔ یہ نکتے آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں کہ اگر پاک بھی کرے گا تو رسول کرے گا، اگر اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ بھی قبول ہوگا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور آپ انہیں پاکیزگی عطا کریں، یعنی انہیں ایمان اور مال کی بخشش دے دیں۔ وَصَلِّ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ آپ کو دیکھیں نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہمارا عقیدہ یہ کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں پاک کرتے ہیں، ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرماتے ہیں رسول اللہ کے صدقے۔ یہ جو دیکھیں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا جب ہم کرتے ہیں تو پہلے ہم پڑھتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو ہم نے جو سارا کچھ پڑھا ہے یا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اب جو وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہابی، تو وہ کہتے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ پیش کرو۔ ڈائریکٹ تو اللہ کچھ نہیں قبول کرتا، ڈائریکٹ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے تحت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر ہم پہلے اللہ کی بارگاہ میں نبی کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دیکھیں اس آیت میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ میں تمہارے صدقے خیرات، تمہارا پڑھائیاں جو بھی تم کرتے ہو میں قبول کروں گا، تو محبوب کے در سے کروں گا، کیونکہ ہم گناہگار ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر وہ صحابی ایک گناہ کر سکتے تھے تو ہم نے تو لاکھوں کیے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو زیادہ وسیلے کی ضرورت ہے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نسبت کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے وسیلے سے کہتے ہیں یا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا کوشش، یہ عبادت قبول فرما لے۔ اب اگر آپ سے کوئی اعتراض کرے تو یہ آیت ان کو دکھائیں کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو آپ ان سے صدقہ لے لیں اور انہیں پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں اور ان کے لیے دعا کر دیں۔ یہ دیکھیں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا، ہم بے خبر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس لیے ہم جلدی ڈول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شرک ہی کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کے تو نبی کے نام سے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لے۔ تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ آیت میں اللہ کا حکم ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزید دیکھیں اللہ بتا رہا ہے ان الصلاۃ کا سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ آپ کے دل کو سکون ہی تب ملے گا جب آپ وسیلہ مصطفیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور قبول ہی تب ہوگا۔ آپ کا جو بھی عمل ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی تب ہوتا ہے
جب وہ وسیلے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مجھے امید ہے اس آیت کے بعد آپ کا عقیدہ جو ہے نا 100% ہو گیا ہوگا. جب ہم نے کوئی کہے گا نا کہ ختم درود نہیں پڑھنا، وسیلہ نہیں کرنا، تو یہ 2 آیتیں جو ہے نا آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ لیتا ہے مگر در مصطفیٰ سے. آیت 104 میں بھی وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ تو اللہ ہی قبول کرتا ہے، اللہ ہی قبول کرتا ہے، لیکن قبول کہاں سے کرتا ہے؟ در مصطفیٰ سے. یہ سوچیں آپ پوائنٹ. صدقات یعنی صدقہ خیرات اپنے دست قدرت سے وصول فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے ہاں میں وصول فرماتا ہوں، لیکن کیا ہوگا میرے محبوب کا در جہاں سے میں وصول فرماؤں. میں ہر در سے وصول نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنا قرآن کا نزول بھی ہر جگہ نہیں کیا. یہ نقطہ نوٹ کریں. جیسے قرآن کا نزول نہیں ہوا نا ہر جگہ، قلب مصطفیٰ پر ہوا ہے، اس لیے میں جو بھی وصول کروں گا وہ بھی در مصطفیٰ سے کروں گا. یہ نقطے آپ کے ایمانی نقطے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات، اللہ بار بار یہ سارا میں کہتی ہوں اللہ اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے. مجھے الفاظ نہیں ملتے میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ اللہ اپنے محبوب کی عظمت شان کا گواہ ہے. ہم جتنا بھی رسول اللہ کی عظمت کو بیان کریں نا، ہم کبھی بھی ایسی عظمت بیان کر نہیں سکتے. سارا بھی ہم مل کے زور لگا لیں، ہماری زندگیاں بھی گل جائیں نا، ختم بھی ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں، ہم پھر بھی رسول اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کر نہیں سکتے. کیونکہ جس کی عظمت کا رب گواہ ہے، جس کی شان رب بیان کر رہا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ اس کی شان بیان کریں. ہم تو عظمت مصطفیٰ کو، معرفت مصطفیٰ کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جس کا رب بار بار کہہ رہا ہے اللہ رسول ساتھ ساتھ، اللہ رسول ساتھ ساتھ، اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے 105 میں کہ کیا فرما دیجئے کہ تم عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ قربان جائیں. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. لوگ کہتے ہیں بس اللہ ہی دیکھی جا رہا ہے. اگر ہم کو یہ آیت دکھائے نا جو یہ کہتے ہیں، انہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو بھی یہ آیت دیکھ لے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور اہل ایمان بھی اور اس کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم عن قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سو وہ تمہیں انعام سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے ہو. یعنی خبردار فرما دے گا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ وہی عمل قبول کرے گا جو تم نے نسبت مصطفیٰ سے کیے ہوں گے، جو تم نے محبت مصطفیٰ میں کیے ہوں گے، جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوئے ہوں گے نا، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. آگے وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے، آیا ہے، جو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بار بار بلاتے تھے کہ آپ اس مسجد میں آ کر دعا کروائیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک پہ جا رہے تھے، جنگ تبوک پہ، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا کہ آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، کیونکہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ جنہوں نے بنائی ہے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں. اب آپ سوچیں آج کل لوگ کہتے ہیں جڑا بھی مسجد بنائے نا تو وہ اس نے جنت میں گاڑی بنا لی ہے. ان کو یہ آیتیں ذرا دکھایا گیا، جنت میں گھر مسجد بنانے سے نہیں، نیت بنانے سے پہلے. نیت جب تک ٹھیک نہ ہوگی نا، جب تک من پاک نیت ٹھیک نہیں نہ ہوگی، من پاک نیت صاف، تو مسجد میں جا کے کھڑے بھی ہو جاؤ گے نا تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بھی مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی تھی. اللہ نے اس مسجد کو نام کیا دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ مسجد ضرور ہے، یہ ضرر والی مسجد ہے. ہم کہتے ہیں ہر مسجد اللہ کا گھر. آج لوگ یہ کہتے ہیں، میں لوگوں کو کہتے ہیں سنتی ہوں کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ نماز ہی پڑھنی ہے نا. ہر مسجد میں آپ کو بتاؤں نماز ہوتی بھی نہیں ہے. نماز وہاں ہوتی ہے جو مسجد تقوی والوں کی، جو تقوی والوں کی مسجد ہوتی ہے نا، وہاں نماز ہوتی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی ہو وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے پر رکھی ہو جو گرنے والا ہے، یعنی جہنم میں گرنے والا ہے. اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو منع کیا تھا نا، یہ نقطہ نوٹ کریں، اللہ نے اپنے محبوب کو منع کیا تھا
اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا. وہ منافق بلا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, اس مسجد سمجھ کے آ جائیں اور یہاں آ کے دعا کروا دیں, اور جب دوسرے لوگ دیکھیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں گئے تو وہ بھی آنا شروع ہو جائے. وہ سمجھیں گے مسجد تو مسجد ہی ہے نا, جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں ہر مسجد مسجد ہی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتا ہے نا اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. تو آپ نے پھر انہیں ٹالنے کے لیے کہا اچھا میں غزوہ تبوک سے واپس آتا ہوں تو پھر آ کے دیکھتے ہیں. تو اللہ نے رستے میں رسول اللہ کو خبر دے دی کہ آپ نے نہیں جانا. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے قبا والوں کی تعریف کی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ پاک لوگ, پاک ہیں یہ, یعنی یہ جو مسجد ہے نا اس کی بنیاد تقوی ہے. واللہ یحب المطہرین, جو دیکھے تقوی والے لوگ مسجد بناتے ہیں نا, اللہ کہتا ہے پھر وہ لوگ, اللہ تقوی والوں سے, پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے. من پاک یہ صاف. تو مسجد قبا کی یہ تعریف میں دیکھیں شان میں یہ آیت آئی ہے 108 اور 109 جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو دوسری مسجدیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو آپ کو پتہ ہے یہ دوسرے لوگ. تو ایسے لوگوں کی مسجد میں جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی بنیاد تقوی نہیں ہوتی. آگے دیکھیں 109 میں اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح اللہ سمجھا رہا ہے ہمیں, یعنی مسجد کی مثال دے کے نا اللہ تعالیٰ ہمیں من کی مثال اصل میں سمجھا رہا ہے. اگر تمہارا من پاک اور نیت صاف نہیں ہے, اگر تمہارے دل میں رضاء خدا اور اتباع مصطفیٰ نہیں ہے نا, تو تم بھی جو مال کرتے ہو نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اور پھر آپ کو پتا ہے جو مسجد درار, وہ جو زرر والی مسجد بنائی تھی نا منافقوں نے مسجد قبا کے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس مسجد کو جا کے گرا دو, جلا دو, اس کو جلا دیا گیا تھا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا پیارا سودا دے رہا ہے, میں کہتی ہوں آج تسی نا سودا لے ہی لو. گھروں تے آئے ہو تے نفس تو بھی آ ہی جاؤ, گھروں نکلے ہو نفس سے بھی نکلا. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترا, اشترا کون, ان اللہ, صدقے جائیں اللہ کو کوئی ہے چیز سوچیں آپ کو خریدنے کی ضرورت ہے کوئی جو قادر لا کلے شیء قدیر, جو مالک الملک ہے, جو بدیع السماوات والارض ہے, جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے, جو سبح لہ ما فی السماوات والارض ہے, زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے, اس کے حکم کی پابند ہے. وہ کہتا ہے اللہ الصمد, اللہ ذو الفضل العظیم والا, اسے ہے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت. تو یہ وہ انداز ہوتا ہے, یہ محبوبانہ انداز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ محبوبانہ اللہ کا انداز ہے, ورنہ اللہ کو تو کسی چیز کے خریدنے کی یا لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. جیسے ماں نہیں بچے کو کہتی, چھوٹے سے اپنے بچے کو یہ مجھے دے دو, یہ میرا ہے, تو میں یہ لے لیتی ہوں, آپ لے لو. حالانکہ ماں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ محبوبانہ اللہ کا انداز ہے. ان اللہ اشترا, بے شک اللہ نے اہل ایمان سے, من المومنین, اللہ نے نا کچھ خریدا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے بڑی واپس سے. قربان جائے, میں کہتی ہوں اللہ کے دل ربا, دل نشیں ہے, جان ہی بندے دی نکل جائے, دل نشیں انداز سے میں کہتی ہوں بندہ قربان ہی ہو جائے. اگر آپ کو نکلے گی جن کو سمجھ آئے گی, میں کہتی ہوں کبھی آپ گہرائی میں اس کی اترے نا تو آپ کا دل کرے گا کہ میں جان ہی لٹا دیا, صدقے جاؤں. بندے کی زبان سے یہ نکلتا ہے جس طرح صحابہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فدا کا حیاتی یا رسول اللہ, یہ بندے کی کیفیت ہوتی ہے, یا اللہ میں تیرے قربان جاواں. ان اللہ اشترا, بے شک اللہ نے خریدا, اللہ نے خریدا من المومنین, اپنے مومنین سے, کیا انفسہم, اللہ کو کیا چاہیے, اللہ کو نہیں کچھ چاہیے, اللہ پیار کر رہا ہے, اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے. دیا ہوا تو سب اسی کا ہے, اس نے کیا خریدنا, ہم نے کیا بیچنا, ہماری اوقات کیا ہے, ہم نے بنایا کیا جو ہم نے کچھ بیچنا, اس سے سارا لیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نا خریدنا تو بیچنا تو ہوتا ہے جہاں سودا برابر کا ہو, مال برابر کا ہو, سرمایہ برابر کا ہو, تو بندہ کہتا ہے بھائی ہم برابر کا حصے دار ہے, شراکت دار ہے, یہ بیچیں گے تو یہ لیں گے. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ سوچیں ذرا یہ بات, نہ یہاں کوئی ہماری کہتے نا, نہ ہماری کوئی شرکت ہے کسی چیز میں, نہ ہماری کوئی حقیقت ہے,
نہ ہماری کوئی اوقات ہے. ہم کہتے ہیں نا نقطہ بھی نہیں ہے, ہم نقطہ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں ذرہ بھی نہیں ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى. یہ اللہ کی دیکھیں, اللہ ہمیں مرتبہ دینا چاہ رہا ہے, اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے کہ میں نا خریدتا ہوں, میں خریدتا ہوں اشترى, حالانکہ مجھے نہیں چاہیے کچھ, پھر بھی میں خریدتا ہوں. جیسے آدھی رات کو, ہر رات کو رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے, آسمان دنیا پر آتا ہے, وہ بے نیاز, وہ مالک الملک, وہ بادشاہ آ کے صدائیں دیتا ہے کوئی میرا بندہ, ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ گار ہے, بخشش چاہے تو میں رات کے اندھیرے میں معاف کر دوں, ہے کوئی حاجت مند. ہم تو دن کو روتے رہتے ہیں نا, ہائے اے ہو گیا, اے ہو گیا, اللہ اے نہیں تے وہ نہیں. وہ کہتا رات کو آ کے نا چپکے سے مجھے بتا دو, دھیرے سے بتا دو, جیسے نہیں ہوتا, چپ کر کے مجھے بتا دو, تو میری سن لے میں تیری سنوں گا, تو اپنے ٹکڑے مجھے سنا دے, ادھر سے تو میری پکار سن لے, تیرے اوپر میں پھر سکینہ نازل کر دوں گا. رات کو لے لے میرے سے جو لینا, سکینہ لے لے, نور لے لے, حشیت لے لے. وہ اس وقت دیکھیں بلاتا ہے جب سب دربار, دنیا کے سارے دروازے دکانیں بند ہو. یہ ہے یہ ہے اس کی شان کریمی. آپ آدھی رات کو, میں کہتی ہوں کسی کا دروازہ کھڑکاؤ نا, تو وہ بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر آپ کا اشر کیا ہوگا. ایک دفعہ کھول بھی دے گا نا, دوسری رات کو ہی نہیں کھولے. لیکن اللہ کی دیکھیں شان رحیمی, شان کریمی دیکھیں, وہ ہر رات ہمیں پکارا کہ کسی, کہتے نا ہر رات پکارا ہوتا ہے کہ کسی رات تو سنے گا میرا بندہ. حالانکہ پکارتا حاجت مند ہے, ایسی بات ہے کہ نہیں, حاجت روا کبھی نہیں پکارتی. آپ سمجھ رہے ہیں, بادشاہ نہیں پکارتا, منگتے جاتے ہیں بادشاہ کے در, وہ صدائیں لگاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کہتا ہے میں رحمت الواسعہ والا ہوں, خزانوں والا ہو کے پکار رہا ہے. میں کہتی ہوں اللہ اسی لیے تو کہتا ہے لیس کمثلہ, اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. کون ہے جو خزانے بھرے ہوں اور پکارے پھر بھی, اور پکارے بھی تب جب سب پکار سننے والے خاموش بند ہو جائیں, دکانیں دربار سارے بند ہو جائیں, تب وہ اپنا دربار سجا کے منگتوں کو, فقیروں کو, دکھیوں کو بلاتا ہے, کہ جن کی کوئی نہیں سننے والا. تو کہتے ہیں نا جن کی کوئی نہیں سننے والا ان کو وہ تنہائی, جن کی کوئی سننے والا نہیں نا فریاد, ان کو وہ بلاتا ہے آدھی رات. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر رات بلاتا ہے کہ کبھی تو میرا بندہ جاگے گا, کبھی تو میری مانے گا, کبھی تو کہے گا لبیک, کبھی تو میرا بندہ لبیک کہے گا نا. میں تو ہر رات کہہ رہا ہوتا ہوں ابدی ابدی ابدی, کبھی تو میرا بندہ کہے گا لبیک اللہم لبیک. بولا میں بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. میں کہتی ہوں آپ کو اس آیت کا اگر شعور آ جائے نا, قسم سے آپ کو دنیا کا ہر غم خوشی سب بھول جائے, دنیا کے نفع نقصان سے نا بے نیاز ہو جائے. اگر آپ اس آیت کو سمجھ لیں کہ کس, یعنی کہ ہوتا ہے نا کس محبت سے, کس محبوبانہ انداز سے وہ رب بولا,
اور بلا بھی دیکھے رہا ہے اور ساتھ دکھا بھی رہا ہے کیا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں جنتیں سجا رہا ہوں. میرا بلانا ایسے نہیں ہے، تمہیں بلا کے کچھ دینا چاہتا ہوں، تمہارے لیے جنتیں سجا رہا ہوں. تو یہ جو دنیا کی آزمائشیں آئیں گی نا تم پر، کیا بھوک، جان مال، خوف کی، بھوک کی، جان مال، پھلوں کی، تمہارے اوپر وقتی آزمائشیں آئیں گی نا، لیکن تمہارا اپنے رب سے دائمی سودا ہو جائے گا. تمہیں اخروی گھر مل جائے گا، دائمی گھر مل جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی. تو اس لیے یہ دیکھا کرو کہ میرا سودا ہوا کس کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھا کرو کہ میرا کیا گیا، تم یہ دیکھو کہ مجھے ملا کیا. رب مل گیا نا. اگر چھوٹی سی تکلیف سے، بیماری سے، پریشانی سے، آزمائش سے مجھے رب مل گیا ہے تو پھر مجھے سب مل گیا. آپ سمجھ رہے؟ اور یہ تو ویسے بھی فنا تھا، میرا بدن فنا تھا، میرا مال فنا تھا، میرا سب کچھ فنا تھا. اگر یہ فنا دے کر مجھے میرا رب ملتا ہے تو یہ سودا دھوکے کا نہیں ہے، یہ سودا مارا نہیں ہے، یہ نقصان کا نہیں ہے، یہ نفع والا سودا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرے سے سودا کر لو. میرے سے سودا کرو گے نا تو میں دنیا کی طرح دھوکہ نہیں دوں گا. میرے ساتھ سودا کرو گے نا تو دنیا کی طرح نقصان بھی نہیں ہوگا، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع ہے میرے ساتھ. لیکن کیا میں تمہیں، میں اہل ایمان سے ان کی جانیں، انفسہم، جان کا مطلب کیا؟ بیماری آئے گی، درد آئیں گے، مرض آئیں گے، ذہنی تکلیفیں آئیں گی، قلبی رنج آئیں گے. تمہارے اندر محسوس ہوگا کہ میرے اندر ہمت طاقت نہیں ہے. یہی تو کہتا ہے اللہ، ہمت طاقت نہ بھی ہو، دکھ تکلیف ہو، درد ہو، وَأَمْوَالَهُمْ، تمہارے مال میں تکلیفیں آئیں گی. لیکن کیا؟ میں نے دیکھنا یہ ہے کہ تم صبر کرتے ہو اور جہاد کرتے ہو. صبر اور جہاد، یہ دو چیزیں، انفسہم کے ساتھ صبر کرنا اور اموالہم کے ساتھ جہاد کرنا. یہ دو چیزیں تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنتیں دے دوں گا، اپنی رضا دے دوں گا. اور اس کے بعد جو تم مانگو گے نا بلا حساب. میں کہتی ہوں یعنی کہ میرے رواں جیسے بندے کا نہیں ہوتا، میرا لرزنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ سودا کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا لتڑے ہوئے دنیا کے، ابھی بھی کہہ رہا ہے سورۃ توبہ میں. یہ دیکھیں آپ، یہ پوائنٹ تو نوٹ کریں، توبہ میں کھڑے ہیں، توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو. ہائے صدقے جاواں، کدھر کدھر بندہ دیکھے. اللہ کہتا ہے ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، سودا کر لو ہے، ابھی بھی میرے بن جاؤ. اور کیا؟ صبر اور جہاد جاری رکھو. اور وہ اللہ کی راہ میں قتال، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مجھے پتا ہے آئیں گی. لیکن کیا؟ دیکھیں آگے ذرا دیکھیں، میں کہتی ہوں اللہ کی ذرا لینگویج دیکھیں. اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے سب کچھ ہوگا، لیکن کیا؟ فَاسْتَبْشِرُوا. میں آپ کو بتاؤں یہ جو لفظ ہے نا فَاسْتَبْشِرُوا، یہ قرآن پاک میں صرف 2 جگہ پہ ہے، 2 یا 3 جگہ پہ میں نے نوٹ کیا. 2 ہی ہیں زیادہ تر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، قرآن پاک میں اللہ نے کہیں نہیں کہا خوشیاں مناؤ، یہ واحد جگہ ہے. ایک اور جگہ ہے کہ آگے یونس میں آئے گی، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں خوشی کی یہ بات ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، اصل خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تمہارا رب سے سودا ہو جائے. ہم دنیا کے سودے لے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا اچھا سودا ملے ہے، جو پیسے بھی بچ گئے، چیز بھی چنگی لگ گئی. اللہ کہتے ہیں یہ سودے چھوڑو، میرے نال سودا کرو، پکا سچا سچا دائمی بقا والا عطا والا رضا والا سودا کرو. تمہارا سب کچھ بچ جائے گا، ایمان بھی بچ جائے گا، دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی بچ جائے گی. فَاسْتَبْشِرُوا، جب تم یہ سودا کر لو، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اللہ کہتا ہے اس پہ پھر یہ جو تم نے کیا ہے نا میرے ساتھ سودا،
یہ جو تم نے کی ہے میرے ساتھ تجارت، اللہ زیبا یا تم بھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے نا، یہ تم نے بے کی ہے، بے اللہ سے تجارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کیا ہے؟ فوز العظیم، یہ تمہیں ملائے گی حق العظیم سے، لیکن وسیلہ کون ہوگا؟ خلق العظیم، میرا محبوب ہوگا وسیلہ، اور وہ تمہیں فوز العظیم تک لے کر جائے گا۔ اب اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ ہمیں یہ سودا لینے والا، آپ نے نوٹ کیا ہے؟ آپ ذرا نوٹ کیا کریں یہ باتیں، یہاں پر کوئی نماز کا ذکر ہے، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی عمرہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے انفسہم و اموالہم، انفسہم و اموالہم، یہ نقطہ سمجھے آپ، اپنی جان اور اپنا مال مجھے دے دو۔ آج ہم یہی تو نہیں کرتے، رونے روتے رہے، تم جان کے روتے رہے، ہائے ہائے مینوں اے ہو گیا، مینوں اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے بھی ہویا، میرے نال اے بھی نہ ہویا، اے بھی نہ ملیا، اے بھی نہ ہویا۔ انفسہم، اللہ کہتا ہے مجھے دے دو، واموالہم، ہمارے جتنے بھی رونے ہوتے ہیں نا، اموالہم، آئے میرا فلانا ہے جیتے بچے ہیں جیتے خامد ہیں، اموالہم، یہی رونے روتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ دونوں مجھے دے دو، جان اور مال مجھے دے دو نا، اور فکر کیا کرو، میری رضا کی کرو اور میرے محبوب کی اتباع کی کرو، یہ یہاں سے میں نے سیکھا ہے، رضا خدا، اتباع مصطفیٰ۔ تو یقیناً پھر اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے فوز العظیم، یہ ہے فوز العظیم جو تمہیں اپنا، یہ میں کہتی ہوں یہ سٹیٹس، اللہ ہمیں فوز العظیم کا سٹیٹس لینے والا بنائے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رستہ بھی بتا دیا ہے، میں کہنی قربان جائیے اللہ کی رحمت پہ، اللہ نے آگے پورا وے بتایا ہے، اس پروسیجر سے، اس طریقے سے، اس راستے سے یہ سودا ملے گا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ بشر المؤمنین، یہ اس سودے تک پہنچنے کا راستہ۔ تو لیتے ہیں آپ یہ سودا کے نہیں؟ آج لے لو، نیت ہی کر لو، میں کہنی ہوں تھوڑا کی جانا ہے، نیت کر لو۔ اور یہ سودا ہم نے کیسے لینا ہے؟ دیکھیں سورۃ توبہ میں کھڑے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ کرو۔ آپ کو یاد آیا کچھ؟ ندامت، میں کیا کہتی ہوں آپ کو؟ ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، پھر اللہ کی اطاعت، طہارت، حشیت، یہ یہاں سے میں نے سیکھے ہیں سارے سٹیپ، اپنے کولوں نہیں بنائے۔ آپ سمجھتے ہو یہ تو باتیں ہم نے کبھی نہ پڑھی کہیں، یہ کہاں سے اس نے بنگی کا سفر نکالا؟ یہاں سے، یا آیتوں کی گہرائیوں سے مجھے یہ نقطے ملتے ہیں۔ آج دیکھیں سامنے آ رہا ہے نا سب کچھ، کیا اللہ کہتا ہے سفر شروع کرو توبہ سے، عبادت سے، حمد و ثنا سے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، حدود کی حفاظت کرنے والے۔ جب آپ اطاعت والے اور رضا والے بن جائیں گے تو حدود کی حفاظت والے ہی ہوں گے نا۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ بشر المؤمنین، یہ یقینی خوشخبری ہے، اس سے بڑی خوشخبری جو اللہ کی زبان سے آپ کو مل رہی ہے، اس کے بعد کوئی آپ بتائیں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ بندہ کہ پتہ نہیں میں جنت جانا ہے، کہ پتہ نہیں میں دوزخ جانا ہے، ادھر آگے جا کے پتہ چلے۔ یہ جو شک ہوتے ہیں نا، شک، یہ شیطان، شین شک شین شیطان ڈالتا ہے، شیطان شک اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم یہ سودا ہی نہ لیں۔ آپ سوچو ذرا، اگر آپ کو کسی چیز میں شک پڑ جائے نا، تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں شک پہ گیا، ہوں چھاڑ دی تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے وس وسا، وس وسا، سین سے پھر شین، پتہ نہیں آج کدھر کی باتیں آ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آج ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بشر المومنین، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی، میں کہتی ہوں جسے یہ سودا مل جاتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ پھر دنیا کے دکھوں غموں سے بے نیاز ہو،
اس کا یہ سفر ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہتی ہوں، یہ سفر کرو، بندگی کا سفر کرو، بندگی کا سفر کرو، یہ ہے جو میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہوں باتیں، اور اس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو پھر یقینی، پھر اس لیے میں کہتی ہوں نا ہماری مجاہدے کی کلاس ہے، اور ہم نے کسی منزل پر پہنچنا ہے، ہماری منزل رضائے خدا ہے اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے دعا کریں گے، وہ قرابدار ہی بنا۔ اور یہ یہاں پر یہ سارا جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کے لیے دعا کی، جب انہیں پتا ہوا چلا کہ بھئی وہ تو مشرک ہے، تو پھر آپ نے چھوڑ دیا کہ بھئی اللہ کا حکم نہیں ہے مشرکوں کے لیے دعا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت بات 115 میں، اور اللہ کہتا ہے یہ میری شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، اللہ نہیں گمراہ کرتا۔ جیسے ہم نہیں کل کو اللہ کو کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ کہے گا میں نے تمہیں موقع دیا تھا، صحت دی تھی، ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، چلایا بٹھایا سنوایا دکھایا، اور کیا کرنا تھا پھر۔ اللہ کہتا ہے میں موقع پورا دیتا ہوں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر ان کی مرضی ہے، پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی پھر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جو توبہ کر کے ایمان والے نہیں بنتے۔ آگے اللہ اپنی شان اور قدرت بیان کر رہا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وہی جلاتا اور مارتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ دیکھیں دنیا میں بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیوں ادھر ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہو، ایک طرح سے یہ اللہ کی ٹون ہے، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تیرا کوئی نہیں بننا، بن بھی جائے تو رہنا نہیں، رہ بھی جائے تو جانا نہیں تیرے ساتھ، تو بہتر ہے آج اللہ سے لو لگا لے، آج اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، تاکہ تجھے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی والا سہارا مضبوط مل جائے، سارے سہارے چھوٹ بھی جائے نا، لن فسام اللہ کا راستہ سہارا نہیں چھوٹتا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید یعنی کہ آپ اپنے محبوب کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے، مشرکوں کے لیے اللہ کہتا ہے کیا، آیت نمبر 717 سے ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 119 میں اللہ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، کیا نصیحت کیا اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو متقوا اللہ، اے ایمان والو متقوا اللہ، یہ دیکھیں یار میں آپ سے اکثر کہتی ہوتی ہوں وَكُونُوا کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا خاندانوں بچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ نے کیا کہا ہے، تصویر پڑھا نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ جو سچوں کے ساتھ ہے نا صادقین، یہ پہلا قدم ہے، یہ مسلمین سے بھی پہلا قدم ہے، آپ کو بتاؤں اگر ہم نے مسلمین بننا ہے نا تو پہلے کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت پکڑو، ہاں سچوں کی صحبت پکڑو گے تو مسلمین اور متقین کا یہ سفر شروع ہوگا، اس لیے مع الصادقین انعمت علیہم کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں نا، اور جو تکلیفیں انہیں راستے میں آتی ہیں 120 اللہ کہتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، یعنی جیسے آپ ہیں، آپ آئے ہوئے ہیں، آپ کو راستے میں اگر دیکھیں کوئی درد بھی ہو رہا ہے تو جس طرح بھی آپ چل کے آئے ہیں تو آپ کو اللہ کہتا ہے تکلیفوں کا بھی اجر ملے گا۔ کیوں ملے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جیسے آپ آتے رہیں گے ہمت کوشش کرتے رہیں گے نا تو آپ کے اپنے درجے بلند ہو رہے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آپ ظلمت سے نکلیں گے، جہالت سے نکلیں گے، غفلت سے نکلیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اندر شعور آئے گا، پردے ہٹیں گے، منافقین سے نکلیں گے، مفسدین سے نکلیں گے، فاسقین سے نکلیں گے، اور آپ صادقین کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر آپ مسلمین بنیں گے، متقین بنیں گے، پھر آپ مومنین بنیں گے، پھر آپ صالحین بنیں گے، پھر اللہ کہتا ہے لا یضیع اجر المحسنین، دھیرے دھیرے آپ محسنین بن جائیں گے۔ یہ آپ نوٹ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ کچھ اور یہ کہ وہ تھوڑا حج کرتے ہیں نہ بڑھا کہ کسی میدان کو رائے خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے سب لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر عمل کی جزا دے، ہر عمل کی اللہ جزا دیتا ہے جو بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا سمجھا رہا ہے کہ ہاں جہاد کرو لیکن دین کا علم بھی حاصل کرو۔ دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی نا
تو سارے لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جیسے کہ پیچھے آیا ہے کچھ نہیں بھی جا پا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے, سواریاں نہیں تھیں, وہ جانا چاہتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے ہی نہ چلے جاؤ کہ سارا کہتے ہیں نا بستی حالی ہو جائے. اللہ کہتا ہے کچھ پیچھے لوگ ایسے بھی رہیں جو دین کا علم حاصل کریں, تاکہ اس کی بھی ضرورت ہے نا, دین کا کام بھی تو کرو نا, تاکہ دین ہوگا تو جہاد ہوگا نا. اگر دین کا علم نہیں ہے تو جہاد کے لیے کون جائے گا. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بھی فکر میں رہو کہ دین کو بھی بچاؤ. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے, علمی طور پر بھی جہاد کرو. یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاد جب تم کرو نا تو پھر سختی سے کرو. پھر جہاد میں تم نے نرمی نہیں دکھانی. جیسے آپ ہی اگر جہاد کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا جہاد کون سا ہے, نفس کشی کا. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں آسان نہیں ہوتا, کیونکہ ساری زندگی ہم نے تن آسانی میں من موجی میں گزاری ہوتی ہے. تو نفس بار بار حملہ کرتا, سو جا نا, بہ جا نا, کتنے مصیبت کوئی آرام کر, روزہ رکھے سو جا. بڑا نفس پیارے پیارے کہتے ہیں نا اوپر آپ کے سویٹ شوگر کوٹڈ جال ڈالنے گا کہ بھائی میں تیرے آرام کی گل کر رہا ہوں, تیرے فائدے کی گل کر رہا ہوں. وہ نفس کہے گا تن آسانی میں رہ, من موجی میں رہ, کہتے ہیں نا اپنے کمفرٹ زون میں زندگی گزار. لیکن اللہ کہتا ہے کیا نہیں, جب تم جہاد شروع کرو تو سختی کرو اپنے اوپر. جیسے کافروں کے اوپر سختی کرتے نا میدان جنگ میں, کافر سامنے آ جائے تو نرمی نہیں کرنی پھر, کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے دشمن. اس لیے جو میرا نفس ہے نا یہ بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن ہے, اللہ کا بھی دشمن ہے, کیونکہ یہ شیطان کا پیچھے پیروکار ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب اللہ کے راستے میں ہم مجاہدہ کرنے نکلتے ہیں نا, آپ اور میں, ہم مجاہدے کی کیفیت میں, آپ سمجھ رہے ہیں. جب ہم مجاہدہ کرتے ہیں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا آج میرا موڈ کیسا ہے, آج میری طبیعت کیسی ہے, آج میرا دل ہے کہ نہیں, آج میرا دل میں کرنا کی ہے, میری پرائرٹی, میری لسٹ کیا ہے, میری مرضی کیا. یہ نہیں پھر دیکھنا, نہ پھر مرضی تیری ہے نہ پھر خواہش تیری ہے. وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کو پسند ہے, اور جس طرح پسند ہے نا پھر آپ نے وہ کرنا. اور اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو پسند ہے نفس خوشی. اللہ کہتے ہیں اپنے نفس پر, اسی لیے دیکھیں نا اسی آیت کے تحت جتنے بھی دیکھیں اولیاء کرام کے, میں کہتی ہوں آپ کسے پڑھ کے دیکھیں, کیوں وہ 40 سال مجاہدے کرتے تھے, اپنے نفس پر سختی کرتے, اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھتے, عیش و عشرت سے دور رکھتے, نعمتوں سے دور رکھتے, کیونکہ وہ مجاہدے میں ہوتے تھے. اور مجاہدہ کر کے ہی آپ کو دلگیری ملتی ہے, مجاہدہ کر کے ہی آپ کو عاجزی, مجاہدے سے آپ کو کیا ملتا ہے, دلگیری, عاجزی, سادگی, فقیری, زاری, اسیری, اور کیا, حضوری, حاضری. ہاں مسکینی بیچ میں رہ گیا, مسکین بندے نے اوکے نا, حال والا خود ہی بول رہا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا, یہ پھر یہ ترقی جو ہوتی ہے نا, روحانی ترقی, یہ تبھی ہوگی نا جب آپ نفس کشی سختی اپنے اوپر کریں گے. اگر آپ کہیں گے نہیں میں نہیں جانا, میں نہیں دل کرتا, آج بارش ہو رہی ہے, آج درد ہو رہی ہے, آج سر میرا درد, آج نہیں اٹھنا, پھر تو کوئی ترقی نہ ہوگی, پھر تو کوئی نفس کشی نہ ہوگی. آپ سمجھ رہے, جیسے آپ سوچیں جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو کبھی اس کو پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے, کبھی وہ بچہ کہتا ہے میرا دل نہیں آج کر رہا, آج میں اسکول نہیں جانا, آج یہ نہیں تو آج وہ نہیں. آپ بچے کو زبردستی لے کے جانا ہی جانا اسکول دے, تیرا باپ بھی جائے گا, کیوں نہیں جانا, تیرے باپ نو بھی لے کے گئی سب, تینوں بھی لے کے جانا. کتنی ہم سختی کرتے ہیں, اسکول تو جانا ہے. تو اس طرح اللہ کہتا ہے سختی کرو اپنے اوپر, کیونکہ دیکھیں اگر آپ بچہ اسکول نہیں چھوڑ کے آئیں گے سختی کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے اس کی ترقی نہیں ہوگی, اس کی علمی ترقی نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو گھر بٹھا لیں, ہاں بھائی آج دل میں میرے بچے تو نہیں کرتا نہ جا, اگر آپ لاڑ دیکھیں گے تو بچہ تو کچھ زندگی میں بن ہی نہیں سکتا. اگر آپ بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع سے سختی کرنی پڑے گی. آپ اس کی مرضی نہیں دیکھتے, آپ بچے کی مرضی نہیں دیکھتے, آپ سختی کرتے ہیں, نہیں جانا ہے, جانا ہی جانا ہے, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ آپ کی نظر کہاں ہوتی ہے, ایک دن کچھ بنے گا, ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اپنے اوپر سختی کرو مجاہدے میں, مرضی اور موڈ دے کے گھر آرام سے نہ بیٹھ جاؤ. اگر کہیں پہنچنا ہے, اگر مومن بننا ہے, اگر اللہ کی رضا, اللہ کا سودا کرنا ہے تو پھر سختی کرنی پڑے گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں, آیت نمبر 124 میں جب آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کوئی حکم نازل فرما دیا ہے. کیونکہ مومنوں کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہوتا ہے, ایمان کی ترقی ہوتی ہے, اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں.
تو یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق کا. اور منافق ویسے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر آیتوں میں کہیں ہمارا پول ہی نہ کھل جائے. ہم تو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں پتہ ہی نہ لگ جائے کہ مسلمانوں کو کہ ہماری حقیقت کیا ہے. آگے دیکھیں پھر اب ہم آیت کی سورت کے آخر کی طرف جا رہے ہیں سورۃ توبہ کے. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تکلیفیں دیتا ہے. یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں آپ. اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے 125 میں جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی حباست اور اللہ تعالیٰ بڑھا دی جاتی ہے اور اس حالت میں مرے کافر ہی تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو منافق لوگ ہوتے نا انہیں سال میں 1 یا 2 دفعہ کوئی نہ کوئی بیماری ان کے اوپر ضرور پڑتی ہے آگے. کوئی نہ کوئی عذاب ان کے اوپر ضرور پڑتا ہے آگے. کیوں پڑتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ بیماری مبتلا کیے جاتے ہیں کہ وہ پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہم تو نہیں اس میں آتے. بیماری آ جائے ہم پھر بھی نہیں سنبھلتے, تکلیفیں آ جائیں ہم پھر بھی نہیں سمجھتے, بس لڑ لڑ کے بیماری سے تو بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے, وہ نصیحت نہیں لیتے. توبہ نہیں کرتے, نصیحت نہیں لیتے. کون؟ منافق لوگ. مومن بندے پر جب بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تو بیچارہ دل گیری عاجزی سادگی زاری فقیری میں چلا جاتا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے اللہ کہتا ہے یہاں سے مجھے پتہ لگتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے. پھر اللہ جانچ کے پھر یہاں سے اللہ تعین کرتا ہے کہ کس کو میں نے کس طرف ڈالنا ہے, کدھر لے کے جانا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں بیماری کسی نے نہیں ہوندی, تکلیف حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ یہ دیکھیں اس کا اس آیت میں اللہ راز سمجھا رہا ہے کہ بیماری صرف بیماری نہیں ہوتی, یہ میری طرف سے تمہاری بیداری ہوتی ہے تاکہ تم زاری والے بن جاؤ. لیکن منافق پھر بھی مکاری والے ہی رہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے, اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی کہ یہی کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. پھر وہ پلٹ جاتے ہیں, ان کے دلوں کو پلٹ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی جو لوگ منافق ہیں نا, اللہ یہ بتا رہا ہے ہمیں منافقوں پر آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ اپنا جائزہ لیں نا, محاسبہ یہی تو ہم نے کرنا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا شروع میں نے آپ سے کہا تھا نا ہم نے محاسبہ بھی کرنا ہے. میں تو وہ نہیں ہے, آیتیں میرے اوپر سے گزر رہی ہیں, میرے کانوں سے گزر رہی ہیں, مجھے 19 کا فرق نہیں پڑ رہا, میں رتی چینج نہیں ہو رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں. اس آیت کے شروع یہ جو سورت انفال ہے, جو پیچھے ہم نے سورت انفال پڑھی ہے, اس کا یاد ہے وہاں کیا لکھا ہوا تھا کہ مومن جب آیتیں سنتے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ مومن ہوتا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ آیتیں دیکھ کر بھی سن کر بھی ان کے دل نہیں پلٹتے. آگے دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں جب ہم ختم شریف بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے رسول کی شان بلند کرو. اللہ نے پورے قرآن میں اپنے رسول کی شان بلند کی ہوئی ہے نا, تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ ہے اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا محبوب, یہ ہے اس کی شان, یہ ہے اس کی عظمت. کیا تمہارے پاس وہ تشریف لایا ہے, وہ تو تمہارے دکھڑے اٹھانے آیا ہے, تمہارے غم مٹانے آیا ہے, تمہیں رحمت کے دامن میں چھپانے آیا ہے. اتنا خواہش مند ہے, حریص. ہم تو دنیا کے حریص ہوتے ہیں نا, ہمارا یہ حال ہے بھی مل جائے, ہے بھی مل جائے, ہے بھی مل جائے. اور رسول اللہ کس بات کے حریص ہے؟ ہم پر کہ ہماری بخشش ہو جائے, قربان جائیں. اسی لیے دیکھیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر, یا اللہ میری امت کو بخش دینا, معراج پر گئی امت کو بخش دینا, آخری وقت میری امت کو بخش دینا, ہر وقت. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ بھی دیکھیں ان کے حریص ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں, جو اللہ کا ہے وہی محبوب کا ہے, جو محبوب کا ہے وہی خدا کا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ان کا نہیں وہ اس کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اس لیے ہم نعتوں میں بھی کہتے ہیں نا
کہ جو رسول کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ان آیات کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے اگر ایسے حالات ہو جائیں، آپ نے بہت محنت کی، مشقت کی، آپ کے ساتھ حالات مشکل ہو جائے نا، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، ساتھ چھوڑ جائے، تو کیا کہو، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا کہو دنیا کو، نکلو عالم ناسوت سے، الہ پہ چلے جاؤ ملکوت میں، جہاں فرشتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فکر نہیں کرنی، ذکر کرنا، الہ، ٹھیک ہے، پہلے ذکر کرو، پھر الہ پہ جاؤ، لا الہ الا، اللہ پہ آ جاؤ، شکر کرو، اور پھر ہو کے ساتھ صبر کرو، تو پھر تمہیں کیا مل جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، ہو مل جائے گا، اور جسے ہو مل جائے پھر اسے کوئی کمی نہیں رہتی۔ یہ جب ہم کلمے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہی تو کر رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہم اصل میں درجے طے کر رہے ہوتے ہیں بغیر شعور کے۔ جیسے نہیں ہوتا، باہر جا رہے ہیں، آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، بس باہر جا رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں جا کیوں رہا، ونڈو شاپنگ کرنے جا رہے، وہی کوئی سودا لینا ہے، بتاؤ تو سودا لے کے واپس آؤ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لینے کیا جاؤ، ذکر کرو نا، ہو چاہیے مجھے، تو چاہیے مولا، ہو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ کہتا ہے جب تمہیں ہو مل جائے گا نا، تو پھر علیہ توکلت وہو علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کروں گا، پھر میں ڈولوں گا نہیں، نہ میں ڈپریس ہوں گا، نہ ڈپریشن میں جاؤں گا، نہ میں روؤں گا، نہ تڑپوں گا، علیہ توکلت، میں اپنے رب پر، توکلت کیونکہ مجھے ہو مل گیا، جب ہو مل گیا تو توکلت، وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ رب جو ہے نا عرش عظیم والا، وہ قادر اللہ کل شیء قدیر، اور اس سے کتنا سکون ملتا ہے کہ وہ قادر میرے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، اب میں سورۃ توبہ کا لکھ رہی تھی خلاصہ رات کو بیٹھی، اس کا خلاصہ کیا مجھے سمجھ آیا، ٹوٹل اس کی آیا ہے 129۔ اگر اس کو مختصر ہم دیکھیں، ایک کہتے ہیں نا کہ جائزہ لیں، تو سورۃ توبہ میں کیا ہے، برات میں اللہ رسول ساتھ ہے، اذان میں اللہ رسول کے ساتھ ہے، اللہ کہتا ہے مہلت کافروں کے پاس ہے، توبہ کر لو تو انہیں کر دو معاف، تقوی کی تم رکھنا ساتھ راس، ہر دم کرنا جہاد، ایمان ہے رشتوں کی اساس، جنہیں ہے رضائے الہی کی پیاس، وہ اطاعت رسول کے لیے رہتے ہیں تیار، منافق ہے دنیا کا طلبگار، کافر ہے دنیا میں خوار، مومن آخرت کا ہے طلبگار، اور نبی کا ہے خدمت گار۔ سورۃ یونس میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے کا مطلب ہوتا ہے سورۃ یونس کے اسرار و رموز، انوار و تجلیات، اشارات، مکاشفات پہ نظر رکھیں، یعنی قرآن کے باطن پر نظر رکھیں، ظاہر کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا، باطن کو بھی قلب میں اور روح میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تو آغاز ہوتا ہے سورۃ یونس کا یونس علیہ السلام کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام رو، تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے، یہ کیا حکمت والی کتاب ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں ہیں نا کتاب کی، یہ کتاب حکمت والی کتاب کی آیتیں، یعنی اس کی جو آیات ہے نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ جو حکمت والی کتاب کی آیتیں نا، یہ کتاب اٹ سیلف حکمت والی ہے، یہ کتاب عظمت والی ہے، یہ کتاب جو ہے برکت والی ہے، یہ کتاب نعمت والی ہے، یہ کتاب عزت والی ہے، کیونکہ یہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ تو اس کتاب کو وہی سمجھے گا جس کا قلب محفوظ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ محفوظ کس سے ہے؟ شیطان کے شر سے اور نفس کے مکر سے، نفس کے مکر سے محفوظ ہے اور شیطان کے شر سے۔
پھر اس کو یہ لوح محفوظ کی جو کتاب ہے نا، حکمت پر نور، اس کی سمجھ آئے گی، یعنی اس کے قلب پر اس کا نور اور حکمت اترے گی۔ تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، تصفیہ، تصفیہ کے بعد جو ہوتا ہے نا ہدایت، ہدایت ہوتی ہے حکمت۔ تو ہدایت اور حکمت اسے ملے گی جس کا من پاک اور نیت صاف ہوگی، اور جسے ہدایت ملے گی وہی قرآن کا اصل مقصد جو اتباع ہے نا اس کی فکر کرے گا۔ اتباع کی فکر کون کرے گا؟ جو من پاک اور نیت صاف والا مومن ہے، ورنہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ثواب تک ہی رہ جاتے ہیں، بلکہ ثواب بھی نہیں انہیں ملتا، کیونکہ ادھر ثواب کی کمایا تو ادھر ثواب کو پھر ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ تو جن کا ثواب رہتا ہے، ثواب تو رستے میں مل جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں حکمت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ثواب تو آپ کو رستے میں مل گیا، ملا کہ نہیں؟ جب آپ نے ذکر، جب آپ نے قرآن سے تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، تصفیہ، ہدایت لیا تو ثواب تو آپ کو ملتا ہی، ہر قدم پہ رحمتیں، نور برس رہا، بلکہ ثواب تو کدھر رہ گیا؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کے انوار، تجلیات، اسرار و رموز، طہور، شراب طہور آپ کو مل رہی ہے۔ ثواب تو بہت بیسک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، ثواب تو ایسے جیسے ہم کہیں نرسری میں آ جاؤ میں تمہیں چاکلیٹ ٹافی دوں گی، ثواب تو بہت بیسک چیز ہے۔ اب ہم تو کو ساری زندگی سویٹ لینے بیٹھ رہے ہیں، چاکلیٹ لینے بیٹھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا بھی تو آگے ہونا چاہیے نا امپرومنٹ، صرف ثواب تک نہ بیٹھے، اللہ کی رحمت، اطاعت، محبت، خشیت، طہارت، قربت، رضا، ثواب تو چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے بھائی، آ جاؤ، ہم ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں اسی میں وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ان پر کیوں وحی نازل ہوئی ہے، بس انہیں یہی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ مرد، اس مرد پر وحی کیوں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا لوگوں کو یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ صدق عند ربہم، قدم صدق عند ربہم۔ دیکھیں اللہ بار بار کہہ رہا ہے بشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کی نظر ادھر ہوتی ہے، اپنے دکھوں اور غموں پہ ان کی نظر نہیں ہوتی، ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ہر قدم پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لہم قدم صدق عند ربہم، ہر قدم ہم نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھانا ہے۔ ان کی یہ فکر